بسم اللہ. کتنے سبق ہو چکے ہیں آج؟ انشاءاللہ 11واں اور آخری سبق ہے انشاءاللہ، جس پر آپ حضرات کی عربی انگلش مکمل ہو جائے گی. آگے آ جائیں. کھول دیا کتاب؟ کہاں ہے آپ کی؟ آپ کی کہاں ہے؟ بھول گئے. دوپہر میں کھانا کھایا تھا؟ کھانا کھایا نہیں؟ کھایا. خیریت تو آپ نفلی روزے تو نہیں رکھتے؟ پڑھیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی عشرہ، لیسن نمبر 11. الامثال، ایڈیمز، مثالیں. دیکھیں یہ اصل میں آپ حضرات نے شاید ایک لفظ سنا ہو، آپ ساتھیوں نے، ضرب الامثال. سنا ہے؟ نہیں سنا؟ ابھی سن لیں. ضرب الامثال کس کو کہتے ہیں؟ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے ماحول میں بہت زیادہ عام ہو جاتے ہیں. سمجھ گئے؟ بعض جملے ماحول میں بہت زیادہ عام ہو جاتے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے اس کی ایک سادہ سی مثال دے رہا ہوں. آپ کسی جگہ بیٹھ کر بہت اہم کام کر رہے ہیں، کل جائزہ ہے نا، اس کی تیاری کر رہے ہیں، اور ایک بچہ مستقل شور مچا رہا ہے، مستیاں کر رہا ہے، کبھی موبائل کی آواز تیز کر رہا ہے، کبھی پنکھا بند کر رہا ہے، کبھی لائٹیں کھول رہا ہے. آپ کو ذہنی طور پہ پریشانی ہو رہی ہے نا؟ ادھر دیکھ لیں تھوڑی دیر کے لیے. تو ایسے موقعوں پہ آج کل ہمارے ماحول میں ایک جملہ کہتے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے؟ بولے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں نہیں، یعنی اس تنگ کرنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آج کل؟ ایک جملہ بڑا مشہور ہے جی. نہیں پہنچ رہا کسی کا دماغ؟ ہاں نہیں فارغ البال بھی نہیں. یہ دماغ کی کیا بنا رہا ہے؟ دہی بنا رہا ہے. کہتے سنا ہے دوست؟ یہ دماغ کی دہی بنا رہا ہے. تو کبھی دماغ کی دہی بنی ہے؟ یہ ہے نا، دماغ کی دہی نہیں بنتی نا. ارے آپ کو نہیں پتا ہوگا تو کس کو پتا ہوگا یار؟ ڈیری والے تو یہ ہے نا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. آپ کا نام کیا ہے؟ افشال. ان کے نام کی تھیلیاں پورے علاقے میں مشہور ہے، افشال ڈیری ہے نا. تو اللہ پاک نے دیکھے ان کے نام کو کتنی قبولیت دی ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں افشال جا رہا ہوتا ہے. تو بھائی دہی کبھی دماغ سے تو نہیں بنی نا، دودھ سے بنتی ہے نا. لیکن دیکھیں ایک جملہ مشہور ہو گیا کہ چونکہ مجھے پریشان کر رہا ہے اور مجھے دماغی طور پر تکلیف ہو رہی ہے، تو ایک ضرب المثل مشہور ہو گئی کہ یہ دماغ کی کیا بنا رہا ہے؟ دہی بنا رہا ہے. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی. اسی طریقے سے بہت سارے جملے ماحول میں پھیل جاتے ہیں، بہت سارے جملے. تو ایسے جملے جو مشہور ہو جائیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ ضرب المثل. کیا کہلاتے ہیں؟ ضرب المثل کہلاتے ہیں. ضرب المثل. اسی کو انگلش میں ایڈیمز کہتے ہیں اور اسی کو عربی میں الامثال کہتے ہیں. کسی کو سمجھ آئی بات؟ اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو مزید سمجھ میں آ جائے گا. المرء يعرف بأقرانه. A man is known by the company he keeps. انسان کو پہچانا جاتا ہے اس کے دوستوں سے. کیا خیال ہے؟ ایسا ہے نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا بھائی اس کے دوست ایسے ہیں تو یہ بھی ایسا ہو. تو اس لیے کہتے ہیں نا بھائی غلط دوست نہ بنائیں، برے دوست نہ بنائیں. کیوں؟ اس لیے کہ دوست انسان کا تعارف ہوتا ہے. صحیح ترتیب پہ بیٹھنا ہی نہیں بیٹھنا. ہاں ادھر آ جائیں، ان کو جگہ دیں. یہاں پہ کلاس میں بیٹھنے کے آداب کا نہیں پتہ آپ کو؟
کہ جب سبق چل رہا ہو آپس میں بات چیت نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں پھر کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کتاب ادھر کریں. موصوف کے پاس کتاب نہیں ہے لیکن ہنسنے کے لیے ہے نہیں. آپ بھی کتاب میں دیکھو. تو جب انسان کے دوست اچھے ہوتے ہیں تو انسان بھی اچھا ہو جاتا ہے. دوست خراب ہوتے ہیں تو انسان بھی بگڑ جاتا ہے. اس لیے بہت سارے طلباء کو، ساتھیوں کو آپ دیکھتے ہوں گے اچھا خاصا پڑھ رہے ہیں، محنت کرتے تھے، پوزیشن لیتے تھے، حفظ میں تیز تھے، کچھ عرصے بعد دیکھیں گے کہ بال انگریزی ہو گئے، بولنے کا انداز بدل جائے گا بالکل. پہلے ایک ایک رکوع، ڈیڑھ رکوع یاد کرتے تھے، اب 3 لائنیں یاد نہیں ہوتی. صبح دیر سے آتے ہیں. ہمیشہ سمجھ جائیں کہ اس آدمی، اس سے کون ٹکرا گیا ہے؟ غلط دوست ٹکرا گیا ہے. کون ٹکرا گیا ہے؟ غلط دوست. اس لیے اس چیز میں ہمیشہ احتیاط کریں. ہر ساتھی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو دوست بنایا جائے. آج تو ہم نے اس لفظ کو بہت ہلکا آسان لے لیا ہے، پان کی طرح. بس یہ بھی میرا دوست ہے، وہ بھی میرا دوست ہے، وہ بھی میرا دوست ہے، یہ مسجد کا ہے، وہ محلے کا ہے، وہ اسکول کا ہے، وہ فٹ بال گراؤنڈ کا ہے، اور یہ جو ہے وہ سائیکل والا ہے نا. ہر جگہ کے دوست بھی الگ الگ ہیں. تو کم از کم ہر ایک کے، کسی کے 25 دوست ہیں، کسی کے 30 دوست ہیں. تو یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. انسان دوست بنائے تو جاندار دوست ہو، جو آپ کو بگاڑے نہیں، آپ کو بنائیں. سمجھ گئے؟ اگر دوست ایسا ہے کہ آپ پہلے نماز پڑھتے تھے اور اب نماز گئی، پہلے آپ کے بولنے میں اخلاق تھا، اب اخلاق نہیں رہا، یہ دوست تھوڑی ہے، تو دشمن ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے آپ حضرات سینئر لیول میں، آپ سے اوپر کوئی لیول نہیں ہے. ابھی ہے کوئی لیول؟ اس لیے میں نے آپ لوگوں سے پہلے دن کہا تھا کہ آپ لوگ تعلیم و تربیت کے دورہ حدیث میں، کہا تھا نا، آپ لوگ تعلیم و تربیت کے دورہ حدیث میں، تو آپ لوگوں سے اوپر کوئی لیول نہیں ہے. یہ باتیں سمجھ لیں، سیکھ لیں. کبھی غلط دوست نہ بنائیں، چاہے وہ اسکول کے ہمارے طلباء ہیں، حفظ ناظرہ کے ہیں یا درس نظامی کے. اچھے، نیک، پاک باز، نمازی، متقی، پرہیزگار، ایسے ساتھی آپ کے دوست ہونے چاہیے. جس کو بولنا نہیں آتا ہو، ابے تبے، یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. آج کل تو اس طرح باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے. چلیں. العاقل تکفیہ الاشارہ. A word to a wise man is enough. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ بھی کہتے ہیں نا. اب مثال کے طور پہ کوئی آیا آپ سے وہ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، آپ کو سامنے سے کسی نے کہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ بھئی اس کا یہ نیوٹرل نہیں ہے، تھوڑا سا وولٹیج زیادہ ہے یہاں کا. وہ جیسے ہی یہ کہے گا نا تو آپ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ زیادہ بات کرنے کے قابل. تو عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے. سمجھ گئے؟ آگے. ما کل ما یلمع ذہبا. all that glitters is not gold. ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی. سمجھ گئے؟ بعض چیزیں ہوتی ہیں نا مصنوعی. آپ نے دیکھا ہوگا جب عید آتی ہے نا، عید ایک چیز ملتی ہے کھانے کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ نرم نرم سی، وہ گڑیا کے بال. سمجھ میں آئے؟ گڑیا کے بال جانتے ہیں؟ وہ تھیلی میں ملتی ہے نا نرم سی. آپ اس تھیلی کو کھولیں گے تو اس میں نوٹ بھی پڑے ہوئے ہوں گے. دیکھیں، کوئی 50 کا، 100 کا، 1000 کا، لیکن اس پہ لکھا ہوگا پیارے بچوں کو عید مبارک ہو. لکھا ہوتا ہے نا. تو اب دیکھیں 1000 کا نوٹ ہے، لیکن اس 1000 کے نوٹ پہ آپ ایک بسکٹ لے سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل نوٹ نہیں ہے، یہ عید مبارک والا نوٹ ہے. تو معلوم ہوا کہ ہر نظر آنے والی چیز ضروری نہیں کہ اس حقیقت میں بھی ایسی ہو. سمجھ گئے؟ تو کیا فرمایا کہ ہر چمکدار چیز سونا. آگے. کما تزرع
تحصدو. As you sow, so shall you reap. جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. سمجھے دوستو کیا مطلب ہے اس کا؟ عدنان جیسا بوگے ویسا کاٹو گے. کیا مطلب دوستو؟ دیکھیں فصل اگتی ہے نا زمین میں، جس چیز کا بیج ڈالا جائے وہی نکلے گا پودا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے بیج ڈالا ہے سیب کا اور اس میں آم نکل آئے، ہے نا؟ تو مقصد اس میں یہ اشارہ کرنا ہے کہ انسان جس نیت سے کام کرے گا اس کا نتیجہ وہی نکلے گا. اگر کسی کے لیے غلط نیت ہو گئی نا، بری نیت ہو گئی، اور یہ سوچا کہ چلو یار اس کو ذرا غلط بتا دیتے ہیں تاکہ یہ گر جائے، کیا ہو جائے؟ گر جائے. بعض کرتے ہیں نا اس طرح، ایک کرسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو ہلکا سا جوڑ لیا اور اپنے دوست سے کہا آؤ یار آپ کو آج کرسی پہ بٹھاتے ہیں، اور اللہ کے جب کرسی پہ بٹھایا تو کرسی بھی پیچھے گری اور دوست بھی پیچھے گرا، ہنسانے کے لیے تاکہ بھائی ساتھی ہنس جائیں اس پہ. تو اب غلط کیا تو ایک دن ایسا کرنے والا اس سے بڑی کرسی سے گرے گا. بات سمجھ گئے؟ دیکھیے تو اللہ پاک کا نظام ہے، کبھی بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کے لیے انسان غلط سوچے، برا سوچے. لا وردتا من غیر شوکت، there is no rose without a thorn. کوئی گلاب کا پھول بغیر کانٹے کے نہیں ہوتا. دیکھیں یہاں لفظ ہے نا وردہ. وردہ کس کو کہتے ہیں؟ گلاب کے پھول کو. گلاب کے پھول کو کیا کہتے ہیں؟ وردہ. اور کانٹے کو کہتے ہیں شوکا. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں گلاب کا پھول بغیر کانٹے کے نہیں. آپ نے کبھی گلاب کو ٹہنی پر لگا ہوا دیکھا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے آپ میں سے؟ دیکھا ہے نا؟ یہ ہم ایک تو کھلے گلاب کے پھول ملتے ہیں نا، یا شادیوں میں ہار ڈالتے ہیں، وہ نہیں. اصل جو گلاب کا پودا ہے نا، اس میں بڑے خطرناک کانٹے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا اس کو توڑنے والا بہت احتیاط کرتا ہے کہیں کانٹا نہ لگ جائے. تو فرمایا گلاب کا پھول بغیر کانٹے کے. کیا سمجھایا؟ کہ جب بھی کوئی قیمتی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس میں تکلیف تو پہنچے گی. اس میں کیا ہوگی؟ تکلیف تو پہنچے گی اس میں. اب آپ چاہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کورس کا جو ایگزام ہونے والا ہے اس میں آپ کی پوزیشن آئے تو محنت تو کرنی پڑے گی، وقت تو دینا پڑے گا، رات کو تھوڑا سا جاگنا پڑے گا، باقی معمولات مصروفیات کی قربانی دینی پڑے گی. ٹھیک ہے؟ لا تؤخر عمل اليوم الى غد. Do not leave today's work for tomorrow. آج کا کام کل پر مت چھوڑو. جیسے آج کا ناشتہ آج ہے نا، آج کا دوپہر کا کھانا آج ہے. کسی نے کہا ہے چلو آج کا ناشتہ کل کر لیں گے، نہیں کہتے نا. لیکن جب اسکول کا کام ہوگا، مدرسے کا کام ہوگا، گھر کا کام ہوگا، کہیں گے پیر کو کر لیں گے. آج کا کام کل پہ ڈال دیا، پرسوں پہ ڈال دیا. جب کل آئی تو کہا یار کل کر لیں گے، کل ہی نہیں آ رہی ہے. اس لیے جو کام جس وقت کا ہے اس کو فوراً کیا کر لیں؟ پورا کر لیں. الاتحاد قوت، یونٹی از اسٹرینتھ. اتحاد میں طاقت ہے. سمجھ گئے؟ جب انسان مل جاتا ہے نا، اس لیے دیکھیں نا ایک مکہ ہے، 5 انگلیاں مل گئی، تو اگر یہ مکہ کسی کو مار دیا تو دانت ڈھیلے ہوں گے نا، چشمے ٹوٹ جائیں گے، دانت گر جائیں گے. اس لیے کہ 5 انگلیاں ایک ساتھ ہو گئے. مارنا نہیں ہے کسی کو کہ بھئی ہم طاقت کا اظہار کر رہے ہیں.
التاریخ یعید نفسہ، ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، سمجھے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، کیا مطلب؟ دیکھیں آپ نے آج کوئی اچھا کام کیا، کسی کی مدد کی، کسی کی خدمت کی، ماں باپ کی خدمت کی، استاذ کی خدمت کی اور دل سے کی، شرط یہ ہے تو ایک بات پلے باندھ لیں کہ کل کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کی خدمت کرنے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے، لیکن آپ نے کہا کہ میں کیوں؟ بعض ایسے ہوتے ہیں نا، میں کیوں؟ تو خود کو چھوں اپنے آپ کو کچھ سمجھ جاؤں، تو جس طرح میں کیوں، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ پھر کیوں آپ ہو جائیں گے۔ تو اچھائی کرنے والے کے لیے آنے والی زندگی اچھائی کی ہے، برائی کرنے والے کے لیے آنے والی زندگی برائی، تاریخ دہراتی ہے۔ الوقایۃ خیر من العلاج، پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ پرہیز جانتے ہیں؟ ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی ٹھنڈا نہ کھائیں، ٹھنڈا نہ پئیں، کولڈ ڈرنکس نہ پئیں، آئس کریم نہ کھائیں، برف والا پانی نہ پئیں، پرہیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ کہتے ہیں بھئی یہ دوائیاں اسٹور سے بھی لے لیں۔ دو کام آپ کے ذمے لگائیں کہ بھئی پرہیز بھی کریں، دوائی بھی لیں، لیکن آپ نے دوائی لی اور پھر اس کے اوپر ٹھنڈی ٹھار پیپسی کی بوتل پی لی، تو کیا خیال ہے؟ جلدی صحیح ہو جائے گا نا، جو تھا وہ بھی جام ہو جائے گا۔ تو پرہیز اصل ہے، علاج اس کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس، the best person is the one who benefits people، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، سمجھ گئے؟ تو یہ کتنے ایڈیمز ہو گئے؟ 10 ہو گئے، اس کو یاد کر لیجئے گا دوستو، اور الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں اور برکتوں سے کتاب وقت پہ ختم بھی ہو گئی۔ اب جلدی انشاءاللہ امتحان ہوگا، اور مفتی صاحب بتا دیں گے کہ امتحان کب ہوگا، لیکن بہت جلدی ہوگا، ٹھیک ہے؟ سب تیاری کریں، سب نے پوزیشن لینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ سینئر لیول میں سب کی پوزیشن آنی چاہیے، آئے گی نا؟ وآخر دعوانا ان الحمد۔